ہیلو السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید انکل سٹاک میں. اور انکل سے آج ایک نیا ٹاپک پہ ڈسکشن ہوگی. انکل، یہ عید کا دورہ ہے اور عید اس آنے والے ہفتے میں منعقد ہو رہی ہے. تو عید پر کوئی اس قوم کو کوئی پیغام دے دیں کہ ہماری جو قربانیاں ہیں اور ہماری اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں. تو عید کا آپ کوئی پیغام جو ہے وہ اس قوم کے لیے آپ کی طرف سے. جی انکل. بالکل ضرور طاہر صاحب، بڑا اہم موضوع ہے. سنت ابراہیمی کے حساب سے بھی، مذہب کے حساب سے بھی، اور ملک کی جو روایات ہیں مسلمانوں کی اس حساب سے بھی. تو میں اس پہ ضرور اپنا تبصرہ دینا چاہوں گا. السلام علیکم پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع کافی متبرک ہے. قربانی ابراہیم جیسے نبی سے سنت روایت، لیکن بھائی آپ نے اس کو ہماری بالخصوص ہمارے اپنے پاکستانی بھائیوں نے اس کو ایک فیشن میں تبدیل کیا. آپ کو پتہ ہے آپ کا ملک کتنی ضروریات سے گزر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک میں کتنی غربت ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ملک میں کتنی کلاسز، کتنے طبقے بن گئے ہیں اور لوگوں کے کتنے مسائل ہیں. لیکن آپ اتنے انٹروورٹڈ ہو گئے ہیں کہ آپ کو اپنے ناک کے نیچے جو حصہ نظر آ رہا ہے اور جو چیز نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنا تعلق دنیا کے ہر حصے سے، حتیٰ کہ اپنے محلے، حتیٰ کہ اپنے گھر تک آپ نے اس چیز کو ختم کر دیا، جس کا نام ہے کمیونیکیشن، جس کا نام ہے رابطہ. رابطہ نہیں کرو گے تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون کن مسئلوں سے گزر رہا ہے، کس کے کیا مسائل. کسی نے کھانا کھایا، اس نے کھانا کھایا نہیں کھایا، اس کے بچوں کا کیا حال ہے، اس کے پاس دوائی کے پیسے ہیں، اس بیوہ کا کیا بن رہا ہے، وہ کہاں بھیک مانگ رہی، کہاں سے کھانا لاتی، اس کے 4 بچے ہیں، اس کے 4 بچوں کا کس نے خیال کیا. آپ کی پڑوسی ہے، آپ کے گھر سے 3 گھروں پہ رہتی ہے، آپ اس سے 2 سال میں 1 دفعہ نہیں ملے. سامنے سے گزر گئی تو السلام علیکم آپ نے کہہ دیا تو اس نے وعلیکم السلام کہہ دیا. یہ آپ نے اپنا مسلمان ہونے کا، پڑوسی ہونے کا فرض ادا کیا. بھئی آپ کو یہ قربانی کس لیے عزیز ہے؟ یہ 25 لاکھ روپے کا جو آپ بیل کاٹ رہے ہیں، وہ معصوم جانور، خوبصورت جانور کے ساتھ بھی آپ نے جو پھری چھریاں پھیرنے کا جو یہ پروگرام بنا ہے، تمہیں اس 25 لاکھ کی کوئی اور افادیت نہیں نظر آتی؟ غریب لوگوں کا، جن کا برا حال ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس رہائش نہیں ہے، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جن کے چہرے پر وہ اداسی ہے کہ سالہ سال ہو گئے وہ ہنسنا اس نے چھوڑ دیا، اس لڑکی نے ہنسنا چھوڑ دیا، اس کا والد اس کی شادی نہیں کر سکتا. تمہارے معاشرے کی جو روایات ہیں، اتنا جہیز چاہیے، اتنے پیسے چاہیے، اتنی منہ دکھائی کی رسم ہے، اس کے بعد منگنی ہے، اس کے بعد یہ دعوت ہے، اس کے بعد وہ دعوت ہے، اس کے پاس ان چیزوں کی، ان خرافات کے لیے کوئی پیسے نہیں. تم نے یہ جو 25 لاکھ کا بیل خریدا کس لیے خریدا؟ جنت کمانی. جنت تیرے کو نہیں ملی، نہیں ملی. اپنی حرکتیں دیکھ، تو کس حساب سے مسلمان کوالیفائی ہو رہے؟ 25 لاکھ کا بیل خریدا. کس کو اس گوشت کی ضرورت ہے؟ گوشت خرید کے بھی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ان کی ضروریات ہیں، 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے گا، تیسرے ٹائم کا کیا بنے گا؟ تو نے اس کے لیے کوئی ذرائع ڈھونڈے کہ میں نے اس کے لیے کوئی روزگار پیدا کر، کوئی چھوٹا سا اس کو ٹھیا لگا کے دیں، کوئی اس کی ایسی اکانومی کر دینی ہے کہ اس کا روز کا خرچہ اس عمل سے نکل آئے، اس ایکٹیویٹی سے نکل آئے. تم نے اس پہ سوچا؟ کیا کہا گیا کہ قربانی واجب ہو سکتی اور کچھ چیزوں میں واجب، کچھ حالات میں واجب نہیں.
اب جن حالات میں واجب نہیں ہے، تم نے اس اسلام کی عظیم مثال کو کیوں نہیں قائم؟ کسی بیوہ کی تم نے کیوں نہیں مدد کی؟ کسی بچے کی تم نے کیوں نہیں فیس بھری؟ کسی کے گھر میں 6 مہینے کا تم نے راشن کیوں نہیں بھرا؟ تمہیں لوگوں کی خوشی عزیز نہیں ہے؟ تجھے اپنی ثنا چاہیے، ثنا صرف اللہ کی۔ شیطان انسان قربانی کر رہا ہے، کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، وہ فضلے میں تبدیل ہو جائے گا۔ وہ گوشت ایک دن کھائے گا وہ بندہ، ٹھیک ہے دعا دے دی ہوگی تو دے دی یار، ورنہ یہ بھی بول سکتا ہے دیکھو اس حرام خور کو، رشوت کھاتا ہے، 25 لاکھ کی قربانی کی، ہمیں بڑے محبت سے گوشت بیچا ہے، تیرے کو گالیاں پڑ رہی تیرے پیٹھ کے پیچھے، آ رہا ہے سمجھ میں؟ وہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں جو ضرورت مند ہیں، جن کی ضرورت کو آپ نے محسوس نہیں کی، جن کے درد کو آپ نے محسوس نہیں کی، پھر یہ آلائشیں پھینکتے ہو۔ پھر جو سری ہوتی ہے بکروں کی اور یہ گایوں کی، تم نے اس کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا، اس کچرا کنڈی میں پھینک دیا، برج کے اوپر پھینک دیا، گھر کے پیچھے کوئی بڑا کھڈا ہے وہاں پھینک دیا، اس سے تعفن پھیل رہا ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے۔ یہ تمہارے مزاج کا حال ہے۔ تمہارے مزاج میں یار تم کس قسم کے انسان ہو یار؟ او جاہل کے بچے، تیرے کو کوئی سکھا رہا ہے؟ تو نے فیصلہ کیوں کیا ہوا ہے کہ تو انسان کا بچہ نہیں بننا چاہتا؟ گندگی کیوں ہے تیرے محلے میں؟ کیوں ہے؟ کیوں نہیں اس کو صاف کیا جا رہا ہے؟ گٹر کیوں ابلے ہوئے ہیں؟ اپنے قربانی کے پیسوں سے گٹر بنوا دے۔ ایک عظیم کام کرے گا خلق خدا کے لیے، کسی بچی کی شادی کرا دے، نہیں تو نے وہ بیل کو سجا کے معصوم جانور کے گلے پہ چھری پھیرنی، کیوں تیرے کو مزہ آ رہا ہے، تیری انا سیٹسفائی ہو رہی، تیری رونیت کو تقویت مل رہی، 4 لوگ تیرے کو سلام کر رہے ہیں، واہ سر آپ نے کیا زبردست بیل خریدا، اللہ آپ کو اور دے۔ کیا دے؟ حرام خور، حرام کھا رہا ہے، کاروبار میں بدماشی کی ہوئی ہے، لوگوں کے بل ادا نہیں کر رہا، ٹیکسز نہیں دے رہا، قربانی کر۔ یہ لبادہ جو تم نے اوڑا ہوا ہے نا، یہ صرف ایک ذلیل انسان کا عمل ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں۔ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، جانوروں سے محبت کرو، یہ بھی سنت کا حصہ ہے۔ بے دریغ اور بے حساب قربانیاں مت کرو۔ کیا مل رہا ہے تجھے؟ گلوں پہ چھریاں پھینکتے وہ فضلے میں تبدیل ہو جائے گا، ایک دن کھا لیا لوگوں نے، تیرے کو بھول بھی جائیں گے۔ کوئی پائیدار عمل کر، کوئی اچھا عمل کر یار، کسی کو پڑھا دے، کسی کی شادی کر دے، کسی بیوہ کی مدد کر، اپنے ملک کے خزانے میں پیسے دے، اپنی طرف سے گورنمنٹ کے آفس میں جا کے اپنا سونا، اپنے بینک بیلنس رکھ دے، بولے یار میری طرف سے میرا ملک خسارے میں، IMF کے ہم آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، وہ کتوں کی طرح ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں۔ کوریا میں جب ڈیفالٹ ہوا، ساؤتھ کوریا کی بات کر رہا ہوں، سنو غور سے سنو، قربانی کرنے والے غور سے سن، ساری قوم سے درخواست کی تھی کوریا کے پرائم منسٹر نے، آج سے 33 سال پہلے لوگ گھروں سے اپنی کاریں لے کر آ گئے، سونا لے کر آ گئے، چیک بکیں لے کر آ گئے کہ سر یہ سب لے لیں، ملک کو بچائیں۔ اس حالات سے پاکستان گزر رہا ہے۔ تم میں یہ روح کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کتنی ذلت آمیز تمہاری سوچ ہے۔ پھر تم اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، پاکستانی کہتا ہے۔ پاکستانی کہنے کی بھی کچھ حقائق ہیں اور کچھ ضروریات ہیں۔ اس ملک نے تیرے کو پیدا کیا، تو نے یہاں کا نمک کھایا، بغیرت آدمی اس کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ اپنی دولت لے جا کے رکھ دینا ٹیبل پہ گورنمنٹ کے، کیوں نہیں کر رہا؟
तुझे नहीं पता चल रहा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मुल्क का तितर बितर हो सकता है, जिससे तेरी आइडेंटिटी है, जो तूने टोर बनाई हुई है महल्ले में कि चौधरी साहब तो वडेरे साहब तो कमिश्नर साहब, मुझे तो तुम भंगी चूड़े चमार नज़र आ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आदत इतनी ख़राब है। खुदा हाफ़िज़ पाकिस्तान। इसको गलत नहीं लेना है आपने, इसको समझने की कोशिश करो, अपने मुल्क के लोगों की मदद करो यार, मुल्क की मदद करो, इस मुल्क ने तुम्हें पैदा किया है। इतने बेइस नहीं हो सकते हो तुम पाकिस्तान के लिए, जैसा भी है तुम्हारा मुल्क है। खुदा हाफ़िज़ पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।